شہریار مہرو کے چہرے میں گم دھیما سا بولا، 10 سال۔ ایک کڑکدار آواز شہریار کے کانوں سے ٹکرائی۔ زہرا تقریباً چیخ کے بولی، شہریار کیا کر رہے ہو؟ اوپر بیٹھو۔ جواب میں شہریار نے غصے، اکتاہٹ اور حقارت کے ایسے تاثر سے چونک کے آنکھیں بند کی جیسے زہرا نے اس کو میٹھی نیند سے جگایا ہو، یا جیسے اس کا کوئی حسین خواب ٹوٹا ہو۔ شہریار ایک دم سے کھڑا ہوا اور غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ میں گھر کے سب لوگوں سے مل چکا ہوں۔ ماحول میں خاموشی اور سنجیدگی پھیل گئی۔ مایا اپنی جگہ سے اٹھی اور ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے بولی، ہاں تو یہ ہماری فیملی کا حصہ کب ہے؟ اس کے اس جواب نے سب کو چونکا دیا۔ شہریار لہجے میں تلخی لاتے ہوئے بولا، I have been polite and sincere to you people. And you people lied to me. Commoners. یعنی میں تم لوگوں کے ساتھ مہربانی اور خلوص سے چلا اور تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، عام لوگ۔ وہ یہ کہہ کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ سب شہریار کے یوں چلے جانے پر حیران تھے۔ صورتحال عجیب سی تھی۔ حماد بولا، انہیں کیا ہوا؟ مایا بولی، مجھے پتا ہے۔ شہریار نے 2-3 بار مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں گھر کے سب لوگوں سے مل چکا ہوں، تو میں نے کہا تھا ہاں۔ الماس نے طنزیہ انداز میں زہرا کو دیکھا، ایسے جیسے اسے یہ سب اچھا لگا ہو۔ رسم مکمل ہو گئی تھی اور سب کھانے کی میز پر آ گئے تھے۔ اب مہرو کی بھی پابندی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب آزادی سے سارے گھر میں گھوم پھر سکتی تھی۔ شہریار کھانے پہ نہیں آیا۔ منظور نے حماد کو شہریار کو بلانے بھیجا۔ حماد جب چھت پہ پہنچا تو اسے شہریار کے کمرے میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں جنہیں وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی پر دروازہ نہیں کھلا۔ حماد نے 3 سے 4 بار دستک دی، پھر وہ آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ مہرو اور اس کی ماں اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے پتہ نہیں کیوں مہرو کو شہریار سے چھپا کر رکھا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تمہاری احمقانہ اور چھوٹی حرکتوں پر۔ منظور صاحب چلا رہے تھے۔ مایا بولی، بابا پھر بھی یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مایا کو خود شہریار پر غصہ تھا اس کی اس حرکت کی وجہ سے۔ مایا چڑ کے بولی، کیا مہرو مجھ سے زیادہ حسین ہے؟ شہریار اسے یوں کیوں دیکھ رہا تھا؟ حماد گہری سانس لے کر بولا، یار تم لوگ بھی نا، جو کچھ ڈراموں میں دیکھتے ہو وہی کچھ اپنی زندگی میں کرتے ہو۔ بات خوبصورت یا بدصورت ہونے کی نہیں ہے۔ شہریار کا مہرو کو دیکھنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہوا جیسا کہ تم لوگوں کے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ مایا تیکھے لہجے میں بولی، اچھا تو پھر کس انداز میں دیکھا اس نے مہرو کو؟ حماد کچھ سوچتے ہوئے بولا، چکر کچھ اور ہے۔ شہریار نے جس انداز میں مہرو کو گھورا کچھ ایسا تھا جیسے… حماد یہ کہہ کر رک گیا۔ مایا جو کہ اسے بڑے تجسس سے سن رہی تھی بے چین ہو کر بولی، جیسے؟ اسد بھی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اب تم لگا لو ڈراموں والی بریک۔ حماد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جیسے کوئی شکاری ایک عرصے سے اپنے شکار کے تعاقب میں ہو، وہ شکار ایک دم سے اس کے سامنے آ جائے اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس شکار کے پاس مزید فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اسد ناگوار لہجے میں بولا،
یار تم کبھی بنا فلسفہ جھاڑے عام لوگوں کی طرح بات نہیں کر سکتے؟ حماد نے اسد کو جواب دیا، یہی تو بولا ہے شہریار بھائی نے ہم سب لوگوں کو۔ اسد بولا، کیا؟ حماد بولا، عام لوگ۔ اسد بولا، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی میری منگیتر کو کسی بھی انداز میں گھورنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ مایا طنزیہ انداز میں بولی، اچھا ورنہ آپ کیا کریں گے؟ اسد بناوٹی روب بناتے ہوئے بولا، بھائی میں برداشت نہیں کروں گا، منہ توڑ جواب دوں گا میں۔ حماد بات کاٹتے ہوئے چھیڑتے ہوئے بولا، ذرا احتیاط سے بولے ماموں، ایسا نہ ہو کہ شہریار بھائی آپ کی سوچ پڑھ لیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ اسد، جانے دو میاں، غیب کا اتنا علم ہوتا اس کے پاس تو پتہ کیوں نہ چلتا اسے کہ ہم نے کسی کو چھپایا ہے اس سے؟ مایا بولی، ہاں ماموں یہ تو صحیح کہا آپ نے، ہم نے مہرو کو اس سے چھپایا لیکن اسے پتہ نہیں چلا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔